نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ جمعہ 9 جنوری سے ہمارے ہاں ایک موضوع پر گفتگو شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک دن پہلے عاشورہ تھا، اس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 10 دن سے تواتر کے ساتھ ہمارے سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقبول فی سبیل اللہ کے لیے آیا ہی سوائے ایک آیت کے جہاں امکان پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی یقین کے ساتھ نہیں۔ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد کی رسالت کی گواہی، دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی، جیسے اقبال نے کہا، قرآن کی حقانیت کی گواہی، اور یہ گواہی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر، یہ 4 اس کی ڈائمنشن سے نوٹ کرنا ہے۔ قول سے گواہی، عمل سے گواہی، آپ کا عمل ثبوت دے کہ آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی محمد پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قولی گواہی، عملی گواہی، پھر انفرادی گواہی، اجتماعی گواہی، آپ کی سیرت و کردار گواہی دے رہی ہو کہ آپ محمد کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور آپ کا نظام زندگی گواہی دے کہ آپ واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کے پیروکار۔ یہ ہے شہادت علی الناس، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، اور جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری قرار پائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وہی گواہی انفرادی، اجتماعی، قولی، عملی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنو۔ تو یہ ہے فلسفہ، اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کسی اور معنی میں زیادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ شہادت کا یہ مفہوم سامنے ہے ہی نہیں، شہادت کا مفہوم مقبول فی سبیل اللہ، حال یہ ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، ویسے 9 کے جمعے میں میں نے کئی آیات پڑھائی سنائی تھی جو اس موضوع کو کرنے جو میں نے ابھی بیان کیا، لیکن ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 140، اس میں اس کا امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید قرار دیا جائے، اور اس کی بات بھی واضح ہے، جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی دی ہو، وہ اگر کسی کام کے لیے شہید ہو جائے تو گویا کہ اگر قتل ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی، اب طے ہو گئی، اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے۔ اس معنی میں یہ آیت جو ہے آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی تھی،
غزوہ احد میں چرچا لگا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو لوگوں کے دل زخمی تھے صحابہ کرام کے۔ ظاہر بات ہے حوصلوں میں بھی پستی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پر بنائے کب بشری اور انسان متاثر تو ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار پھیر دی تھی، جب یہ خبر ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو تلوار پھیر کر بیٹھ گئے، اب کیا کے لیے لڑیں؟ ایسی کیفیت عارضی طور پر ہو جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو دن ہے جنہیں ہم الٹ کے پھرتے رہتے ہیں، اوپر نیچے 80-100 ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے تلک ایام نداولها بین الناس، اور اسی سے ہم آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے واقعتاً جو ایمان والے ہیں، جو نامساعد حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور اللہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بھی بنا لے۔ یہاں اس گواہی فرمانی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ احادیث کے اندر یہ لفظ بکثرت آیا، لیکن آیا ہے استشہاد کے حوالے سے، باب استفعال سے۔ شہید یا شہدوں کے معنی دونوں موجود ہونا، استشہد یستشہد، استشہادن کسی کو گواہ بنا لینا، لیتخذ منکم شہداء، استشہد وہ گواہ بنا لیا گیا، اس کی گواہی گویا کہ اللہ کے حق قبول ہو گئی۔ پھر پچھلے جمعے میں ہم نے اس دوسری قسم کی جو شہادت ہے اس کے ضمن میں خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہے منطقی طور پر یہ لڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی نظر آئے، معلوم ہو کیا منطقی ربط ہے۔ تو وہ جو فلسفہ میں نے بیان کیا کہ خود حضور کی سیرت اور قرآن مجید کا بھی اصل فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ سامنے نہ ہو کہ آپ کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد تھی، اور آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ کہاں وہ قبائلی زندگی، کہاں مرکزی نظام کے تحت زندگی، وہ سارا کا سارا جو دین حق کا نظام ہے وہ ناقص، اللہ کی حق ہے، پوری شریعت محمدی کا نفاذ، یہ کارنامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھتی ہیں لازماً۔ انقلاب جب قریب ہوتا ہے کامیابی کے تو جو مخالفین ہوتے ہیں انقلاب کے وہ ذرا دبک جاتے ہیں، وہ جس کو میں نے کہا تھا نیمی پا لینا، بھائی ذرا سر جھکا دو، اس لیے کہ اب اس نو یوز کنٹینیو ریزسٹنس، اب آپ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ یہ کیفیت شروع تو ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد، سن 8 رمضان مبارک میں۔ پھر اگلے سال جب آیات آ گئی سورہ توبہ کی، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ آخری چیلنج دے دیا گیا 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، یا تیسرا آپشن جو ہے نتیجے تک نکلتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے دفاع ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ کے فوج در فوج داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ کیونکہ سب سے بڑی ایگریوڈ پارٹی کون تھی، سب سے زیادہ جس مذہب کا قلع کما ہوا وہ کون سا تھا؟ مشرکین عرب کا مذہب، شرک۔ لہذا جزیرہ نماء عرب ہی سے 2 مخالف انقلاب تحریکیں اٹھی، ایک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور منکرین زکات کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا گیا ارتداد عمومی، تقریباً پورا عرب مرتد ہو گیا۔ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے تھے وہ یخرجون من دین اللہ افواجا بھی ہو گئے، حجاز کے چند شہروں تک اسلام محدود رہ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی عزیمت اور ہمت، یہ اس کا ایک بڑا اہم نقشہ بار ہوئے کہ انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ، حالانکہ وہ بڑے ضعیف الجسم اور بڑے آپ کہیے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی عزیمت، ان کی ہمت وہ بروئے کار آئی، اور ان دونوں تحریکوں کو آپ نے قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نماء عرب، انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے عمر کے حوالے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات تھا، اب دائرہ جو ہے اب اندر سے سکون جزیرہ نما عرب کے اندر امن ہے، لہٰذا ساری توجہ خارج کی طرف ہوئی، اور اس میں سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا وہ سلطنت ایران تھی، اگرچہ سلطنت روما کو بھی پہنچا، لیکن سلطنت روما 3 بر اعظموں پر تھی، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، شام کا علاقہ، لیکن سلطنت ایران جو ہے اس میں سے سلطنت روما کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی، یعنی ایشیائی جو مقبوضات تھے، باقی تو انٹیکٹ تھی۔ ایران جو ہے تہس تہس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یزغرد نے حضور کے نامہ مبارک کو چاٹ کیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں چاٹ کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دی۔ اب اس ظاہر بات ہے کہ اس پر جو اب وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ آیا وہ ایرانین نیشنلزم سے تھا، ابو لولو فیروز اور اس کے پیچھے ہرمزان، یہ ایرانی سازش تھی جس نے کہ حضرت عمر کو شہید کیا رضی اللہ عنہ، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے 6 بار کیے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ جسے غضب پہنچا تھا وہ بطور مذہب یہودیت تھی۔ مدینے سے 3 قبیلے نکالے گئے، خیبر وغیرہ آس پاس کے قلعے ختم کیے گئے، اور یہودی جو ہے اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کوئی عسکری کوئی تحریک اٹھائیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن عیاری کے رمضان سے عبداللہ ابن سبا میدان میں آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندرونی طور پر سازش برپا کی۔ میں اس کے بعد میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، یہ دوسری شہادت ہو گئی۔ یہ گویا کہ دونوں شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس تھی۔ اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے، وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی، اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے سخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں تو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا، سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے وہ سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب کا یہی تو علاقہ تھا، اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرخوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہے وہ 5 رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زور لاحق۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم حکمت عملی اختیار کی، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران، خراسان وغیرہ، تو مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاونیاں بنائی تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کے فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے،
ان کی مزاج میں وہ کمی تو تھی نا. حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا ہی عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے. اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں. تو یہ جو سخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے. حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لیا. اگر کہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے. حضرت حسن کو ان میں سے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ مجید کون لوگ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکمت سے، جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دی تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکت کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے. حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا. جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا. ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے کیے. چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے، یہ صلح ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی. طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، اس کے ساتھ لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا. لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ کے ساتھ ان سے لے سکتے ہو. جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور جب ایک جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی. اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی. 10,000 مسلمان 1 لاکھ میں شروع کیے جنگ جمل کے. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت علی معاویہ سے ماننے سے انکار کیا. جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں. یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے. اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان کو سزا دے سکتا. ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں وہاں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پیچ تھا اس جو ایسا پڑا ہے. اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین سے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے. اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں. حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام تقریباً فتح میری ہو چکی ہے. لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ جو ان کا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے وہ مانیے ان کی بات جب بندی. انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحقیم پر علاقت دے جائے. اس کے بعد تحقیم میں جو معاملہ ہوا،
حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے ہیں، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت ہے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں ملی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے پکڑا، وہ بہت نرم ہوا آدمی تھے، انہیں بناؤ۔ بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی، آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کریے کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائد کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اسباب نہیں ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی، وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں کری۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں، انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا۔ مہاراج عمر پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4000 خارجی جو ہیں ختم۔ اور یہ بات اب آپ لوگ کر لیجیے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزگار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق و فاجر، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھی اڑ گئے۔ یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو۔ اور یہ کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص وہ مسجد میں کسی معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے، لہٰذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، جن لوگوں نے کیا شہید، اصل میں سمجھ لینے کی بات ہے، یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے جنگیں رہی ہے۔ بہرحال کی صورتحال کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتگو ہو۔
حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ نے فرمایا نہ، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کرنے جس کو چاہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین۔ 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا۔ لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان، جب معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو پھر خونریزی کا معاملہ ہو رہا ہے، ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے۔ یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو خلاف خلیفہ تسلیم کر دیا گیا۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا۔ وہ تو خلفائے ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گنتا ہوں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی۔ حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہے، سب سے افضل ہے۔ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک۔ خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ تو سب سے اونچے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں، انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں۔ اگر کہنا جو ہے اگر روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ تمہارا ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے۔ اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور مسائل اور ہوتے، اب یہ پرفتن دور میں خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ دور جو نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشن ایسی تھی، وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا ہے، یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا۔ وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگوا لیا۔ بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا، اور نوٹ کیجیے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکات کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی اس کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکات میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تعلیف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ تاہم یہ جان لیجیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راستہ نہیں مانتے۔
اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی. میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راستہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت راستہ اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل گم گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گئی. خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی. ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحر روم نے بعد زائد کو فتح بھی کیا. انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہے استنبول تک پہنچی، قسطنطنیہ کی فصیح تک پہنچ گئے. اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں فتح ہوا، محمد فاتح. لیکن یہ کہ بھارت پہنچ گئے تھے وہاں تک کہ یہ عمل بھی شروع ہو گیا. لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کی، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کو ڈر رہے تھے کہ تم نے صلح کی. یہ اکثر لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ خانہ کربلا ہوا اس کا مین کردار یہ تھا. صرف چند جملے اس وقت کہوں گا، سامعہ کربلا پر میرا کتاب سے موجود ہے، وہ آپ پڑھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس کا خانہ جنگی نہیں، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے. اب اگر وہ زمانہ گزر گیا کہ ہمارے صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے مسلمان ہو رہے. لہذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راستہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا. لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کریں. حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. یہاں یہ نوٹ کر لیجیے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. وہ صحابی ہیں، الصحابہ کلہم عدول، ان کی نیت یہی مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے. اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگر وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین. حضرت حسن بہت اچھے تھے کیونکہ یہ عین وقت میں ہوا واقعہ. 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے 10 سال میں. میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا. لیکن انہی نظمی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں. میں اس کو ماننے کو تیار نہیں. بہرحال یہ حضرت میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگا. عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے. عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ. لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی. یہ جو دونوں بزرگ تر تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے. ایسا نہیں.
مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا. لیکن یہ جو دو نوجوان تھے ان کے اندر، نوجوان نہیں تو وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ آ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے اصل فیصلہ کی بات کیا ہوئی. ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہیے مکے میں اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. حضرت حسین نے اپنے قتل بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی حضرت حسین کے لیے، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے ٹھہرے تھے حضرت حسین کے پاس. اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا. ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر سب نے بیعت چھوڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا. یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ اپنے درمیان میں سے سفر کے آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص یہ ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص یہ بیعت نہیں جائے گی، اور یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیں. یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں میں، کوفی کو آئے تھے، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف. حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود. اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں. ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس ڈالے دو یا مجھے سرحدوں کی طرف ڈالے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں. انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں. تو انہوں نے نہ کر لے کے شہید کیا. وہی سوچے، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی. کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانی کیا ضرورت تھی. انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتون کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا. جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں تھی. یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوارج کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے، مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو خریدتے ہیں. پھر فیصلہ یہ تو نہیں کیا. خیمے جلائے اس لیے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو گیا. یہ حادثہ فاجعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ، وہ فتنہ جو ہے اسی کا ایک کڑوی ہے.